قاسم، یہ اون محمد، یہ مسلم نقیل، یہ جناب مسلم نوشجہ، جناب زہیر، جناب عبداللہ، جناب انس بن حارث، بولے ان کے اندر جذبہ نہیں تھا، وہ تو گھسیٹ کے لے گئے تھے امام حسین معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اصغر بولے یہ زبردستی قربان کیے گئے، قاسم بولے ان کو تو اپنے بھتیجے کی بنیاد پر موت آئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے صاحبوں میں بتاتا ہوں امام حسین کے ساتھ ساتھ حسینی گھرانے میں جذبہ کتنا موجود تھا، شعر و شاعری کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کا یہ بیٹا امام حسین کی کو آواز دی یزیدیوں نے، حسین آ جاؤ، مرنے کا شوق ہے تمہیں، کربلا لے آیا تو آ جاؤ باہر۔ امام حسین سرکار تلوار کو ایسے اپنے سامنے زمین پر گاڑے ہوئے تھے اور اس پہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے تھے اور کہتے اے میرے مولا، میری طاقت ہے کہ میں تیرے حبیب کے دین کو بچاؤں، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اگر میں چلا گیا تو میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ امام حسین کھڑے ہوئے فرمایا کہ شہربانو علی، وہ ام لیلہ، فرمایا جی میرے آقا، فرمایا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر بلائے گئے، 18 سال کا قریل جوان انسان، شاعر کہتا ہے نکلے جو اکبر جو نکلے خیمے سے، بولا یہ ماں کا دل، ارما نکل گئے میرے 18 سال کے۔ کیا زوماں نے لفظ استعمال کیا، وہ علی اکبر، امام حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی، فرمایا میرے بیٹے سن، جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، میرے ابو نے دوسری شادی ام البنین سے کر لی تھی، ان سے جناب عباس پیدا ہوئے تھے، میں نے اپنی نانا کی مزار پہ جا کے کہا تھا نانا آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے، امی فاطمہ کو دیکھنے کی خواہش ہے، بابا علی کو دیکھنے کی خواہش ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو میرے نانا کی مزار شریف سے آواز آئی، حسین تیرے گھر میں ایک تیرا بیٹا پیدا ہوگا جس کی آنکھیں میری آنکھیں جیسی ہوں گی، جس کی پیشانی میری پیشانی جیسی ہوگی، جس کے لب میرے لب جیسے ہوں گے، جس کا رخسار مصطفیٰ کی یاد دلائے گا، اسی کو دنیا علی اکبر کہے گی۔ امام حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی، کہا اے میرے بیٹے تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہم شکل نبی مرنے کو چلے، ماں سر کو جھکائے روتی ہے، دریائے لہو میں دی کے لیے اصغر، دریائے لہو میں دی کے لیے آقا کا نواسا ڈوب گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر جا میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر۔ کوئی ہے جو اپنے جوان بیٹے کو بھیج سکتا ہے؟ کوئی ہے بیوی جو اپنے جوان بیٹے کو میدان جنگ میں موت کا دولہا بنانے کے لیے بھیج سکتی ہے؟ نانا آج بودھسٹ ہندوازم کے کتنے پیارے لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین سے بڑا زمین پر کوئی صابر نہیں آیا۔ ایک بات سن لیں، ہر مہینے کے آنے کا بگل یہ علماء بجاتے ہیں، علماء اعلان کرتے ہیں کہ بھئی فلاں چاند ہو گیا، تصدیق ہو گئی ہے۔ محرم کے چاند کی تصدیق علماء نہیں عوام الناس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ جب دروازے علم پہ لگ جائے تو دل کہتا ہے حسین یاد آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں۔ جب دروازے پر علم کی بہاریں اپنے نقوش قدم کو ظاہر کرنے لگے تو دل سے آواز آتی ہے شاہد وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں ایک ایسا غم ہے جس غم کو غموں کا امام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں سنو، یہ زمین یا آسمان کی تنابیں رہے نہ رہے، حسین کا نام انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ باقی رہے گا۔ سرکار امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اے میرے علی اکبر جنگ میں جانے کی تیاری کرو۔ جناب علی اکبر گئے اپنی ماں کے پاس، بولے میری ماں میرے سر پر میرے نانا کی چادر کا جو ہے امامہ باندھ دو اور مجھے یہ اس قسم کی ڈھال دے دو، میری تلوار یہ میرے ہاتھوں میں دے دو۔ جب سرکار مولا علی اکبر بیٹا دولہا بنتا ہے تو ماں کہتی ہے اے میری بہن اپنی خالہ سے آ جا میرے بیٹے کو دیکھ لے، بہنیں کہتی ہے میرے بھائی کو دیکھ لے، پھپھو کہتی ہے میرے بھتیجے کو دیکھ لے، چچیرا بھائی کہتا ہے آج میرا بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ سرکار مولا علی اکبر کو شہادت کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ جب تیار ہو گئے تو آپ کی امی نے کہا اے سیدانیوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دیکھ لو میرا بیٹا آج الوداعی سلام کر کے میدان کربلا میں جا رہا ہے، اس کے بعد یہ چہرہ پھر دیکھنے کو نہ ملے گا، اس کے بعد ان آنکھوں کی تلاوت کے لیے تمہاری آنکھیں ترس جائیں گی، اس کے بعد اس مبارک چہرے کی زیارت کے لیے تم ہمیشہ زوار میں شامل رہو گے، زائرین میں یہ شرف تمہیں نہ ملے گا۔ جیسے ہی سرکار علی اکبر کی شہادت کا اعلان ہوا آپ کی امی نے کیا، معلوم ہے کیا کہتا ہے وہ آج کی زور کا بدعقیدہ وہابی عقیدے کا انسان؟ امام حسین گھسیٹ کر لے گئے تھے قاسم کو، امام حسین اصغر کو زبردستی لے گئے تھے مروادیہ کربلا میں۔ صاحبو سنو، جیسے علی اکبر کو ان کی ماں نے کہا میرا بیٹا تیار ہو گیا ہے، سیدانیوں تم باہر آ جاؤ اور دیکھو دیکھو میرا بیٹا دولہا بن گیا ہے۔ جیسے علی اکبر کی ماں کی آواز گونجی، حضرت زینب آ گئی خیمے کے سامنے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا علی اکبر جا رہا ہے۔ تو جناب زینب نے ایک بات کہی، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، فرمایا ایسے کیسے تیرا بیٹا چلا جائے گا، ابھی تو میرا بیٹا اون محمد شہید ہونے کے باقی ہے۔
اے میرے بھائی کی بیوی، تو نے اپنے بچوں کو کیسے تیار کر دیا؟ ابھی تو میرے بچے اون و محمد باقی ہیں، جب تک میرے اون و محمد شہید نہیں ہوں گے میں اپنے بھائی کی نسلوں پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ دنیا یہ نہ کہے کہ بھائی شہید ہو گیا، بہن اس کی نسلیں بچ گئی ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ فروا آ گئی۔ فروا کون ہے؟ امام حسن کی بیوی ہے، امام حسین کی سگی بڑی بھابھی ہے، اور بڑی بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ فروا آ گئی اپنے بیٹے قاسم کو لے کر کے۔ فرمایا کیا بات ہے زینب، اور کیا بات ہے علی اکبر کی ماں؟ فرمایا علی اکبر شہادت کے میدان میں جا رہا ہے۔ فرمایا تم بولے میں تو اپنے بیٹے اون و محمد کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا تو جناب قاسم کی ماں فروا نے کہا ایسے کیسے اون و محمد جائیں گے، ایسے کیسے علی اکبر جائیں گے؟ ابھی تو میرا بیٹا قاسم شہید ہونے کو باقی رہ گیا۔ ہائے ہائے، ہم جانتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ عاشق بننا آسان سمجھتے ہیں، کوئی آ کے حسین سے پوچھے حسین اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، مخدومہ شہر بانو آ گئی۔ اگر میں شہر بانو کی ہسٹری پر بات کروں تو کم سے کم 50 منٹ چاہیے۔ یہ کون ہے، ان کی پیدائش کیا ہے، ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے، ان کا باپ کون تھا، ان کی پیدائش کس شہر میں کس محل میں ہوئی۔ میں نے اس محل کو دیکھا ہے جس محل میں شہر بانو پیدا ہوئی۔ بہت بڑے باپ کی، دنیا کی سپر پاور حکومت کے گھر میں یہ پیدا ہوئی، مخدومہ شہر بانو۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، جناب شہر بانو نے آواز سنی تو دوڑ کے اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کے آ گئی۔ اللہ، کہا علی اکبر کہاں جا رہا ہے؟ کہا شہید ہونے کے لیے۔ کہا ایسے کیسے چلا جائے گا، ابھی تو میرا اصغر باقی ہے۔ اے زینب، یہ اون و محمد کیوں آئے ہیں؟ کہا یہ شہید ہونے کے لیے۔ کہا ایسے کیسے آ گئے ہیں، ابھی تو میرا اصغر باقی ہے۔ اے فروا، یہ قاسم کیسے آ گیا؟ کہا شہید ہونے کے لیے۔ کہا ایسے کیسے، ابھی تو میرا اصغر باقی ہے، قاسم نہیں جائے گا شہید ہونے کے لیے۔ صاحبو ذرا سوچو کہ کیسا جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محبت کا ان کے دلوں میں جامع عشق بنا کے پلا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھ لولے ہی کیوں نہ ہو، حسین کے نام پر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا پھر سے بول دے، ہاتھوں کو اٹھا کے، یا حسین، ذرا اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ صاحبو کون ہے امام حسین؟ کون ہے؟ کہتا ہے امام حسین بھوکے مر گئے، امام حسین پیاسے مر گئے۔ او واہ بھائی واہ، کیسی باتیں کرتا ہے ظالم۔ 26 اونٹوں پہ جس کے لگیج کے سامان ہو، وہ حسین اتنا سامان سفر لے کے چلنے والا، جو کسی بھی غریب کو بھوکا دے کے اسے پہلے کھلا کے پھر کھاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سخی انسان، اتنا سخی انسان۔ یہ وہابیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین مارے گئے کربلا میں، اگر وہاں نہ مارے جاتے تو ان کا قتل واجب تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا قتل واجب تھا۔ یہ 2 بادشاہوں کی جنگ ہے۔ اللہ اکبر، ظالم کہیں کہ کاش تیری عقلوں پر پتھر وہ نہ پڑے ہوتے جو یہ پڑے ہوئے ہیں، تو بھی بادب لوگوں میں شامل ہوتا۔ کہتا ہے حسین کے پاس پاور ہوتا تو پانی بلا لیتے۔ معلوم کیا پتا؟ پاور ہوتا تو پیاسے نہ مرتے۔ توڑا توڑا کے مارے گئے کربلا کے میدان میں، کیوں گئے؟ اللہ اکبر۔ صاحبو، علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میری بیوی فاطمہ آرام کر رہی تھی۔ اچانک میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام، بھائی رکھ دو اس کو، رکھ دو۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے آپ سے، ماشاءاللہ سب تیاریاں مکمل تھی۔ بھائی جان تھوڑی سی بات سنیں، بہت بہت شکریہ۔ بھائی جان بیٹھ جائیں، بیٹھ یقین ہو تو اسٹیج پہ آ جائیں، لوگ زیادہ آ گئے اور 1-2 لوگ وہاں پہ سڑکوں پہ ٹہلتے رہیں، کسی کو بھی آواگمن میں دقت نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے؟ بس بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیں بھائی جان بیٹھ جائیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہاں بیٹھے، ممبر شریف پہ آئے، بیٹھے ممبر شریف آئے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بیٹھے ممبر شریف۔ اب کہیں مت جائیں، اب کہیں مت جائیں، بیٹھ جائیں بھائی جان۔ اتنی مبارک محفل ہے، لوگ کچھ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ، بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ ہاں، بریلی شریف سے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ملی وہ غوث پاک کی محبت ہے، امام علی مقام کا فیض ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اب بیٹھ جائیں، یا تو آئیں یا تو جائیں، آپ کو ایک ہی کام کرے بھائی، آ گئے ہیں تو بیٹھ جائیں یا چلے جائیں تو پھر خدا کے بعد اب کوئی کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر کی محفلیں تھوڑی سی آسانیاں پیدا کریں آپ۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں میری بیوی فاطمہ آرام کر رہی تھی اور میں نے خواب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی بیٹی کو سونے اور زر و جواہر سے مزین ایک جوتی عطا فرمائی تھی اپنی بیٹی کی شادی میں، اور اپنے داماد کے لیے ایک ایسا تاج بنوایا تھا جس تاج میں تقریباً 700 نگ لگے ہوئے تھے۔
ایک ایک نک کی اتنی قیمت تھی کہ ان سے بڑی بڑی حکومتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے ہونے والے داماد کو ایک تاج عطا فرمایا تھا، جس تاج میں 700 نگ لگے ہوئے تھے، اور بیٹی کے پاؤں میں سونے اور چاندی کی جوتی چمک رہی تھی۔ اتنے جہیز کے نام پر سامان لیے کہ مولا کائنات فرماتے میں اش کر بیٹھا۔ جب میں نے خواب سے سلسلہ ٹوٹا تو میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، فاطمہ، فرمایا کیا بات ہے میرے شوہر؟ یہ زوجہ ہیں، وہ زوج ہے، زوج کو ہسبینڈ کہتے ہیں، زوجہ کو بیوی کہتے ہیں، یہ وائف ہیں اور وہ ان کے شوہر۔ کہا کیا بات ہے میرے زوج، میرے شوہر علی؟ تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں بیٹی کو سونے اور چاندی کی جوتیاں دی ہیں، داماد کے لیے 700 سے زیادہ نگ سے بنے ہوئے تاج عطا فرمائے، اور جہیز کی تو بات ہی نہ کرو، کتنی پراپرٹی آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں دی ہے۔ مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں علی جب یہ بتا رہے تھے تو میں علی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر مجھے احساس ہوا، میں تھوڑا سا ایک سراسیمگی کی کیفیت میں آئی، کہیں میرے شوہر علی کو احساس نہ ہو جائے کہ میرا باپ تو رسولوں کا سردار ہے، سلیمان کو رسالت ملی تو حضور کے صدقے میں، جس کو ملی اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا، اور میں تو رسولوں کے سردار کی بیٹی ہوں، حضور کو تو اپنی بیٹی کی شادی میں اور بہت کچھ دینا چاہیے تھا، لیکن لکڑے کی پیالے دیے تھے، 4 گدے دیے تھے حضور نے، جس میں سے 2 گدوں کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی، ایک لکڑی کی چپل تھی، ایک مٹی کا برتن تھا، اور پانی دھونے والا سامان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بھی جہیز کے نام پر نہیں، گرستی کے نام پر دیا تھا اللہ کے رسول نے۔ کبھی آؤں گا تو حضور علی اور فاطمہ کی شادی کی بات کروں گا انشاءاللہ، آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی ساری بیٹیوں کے رشتوں کی کبھی کیفیت مجھ سے سنیں، اپنے قدموں کے نیچے جگہ دیں، اور پھر 1 سے سوا گھنٹے گفتگو سماعت کریں، اس کے بعد آپ 1 گھنٹے حضور کی نعت سماعت کریں، باوضو اپنے گھر جائیں اور دعا کریں کہ یہ محفلیں ہماری اور آپ کی مغفرت کا سامان بن جائیں۔ آپ کو کسی مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو نعت پڑھنا نہیں آتا تو نعت سنتے سنتے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نعت پڑھنا آ گیا ہے اپنے گھروں میں تو تھوڑی سی حضور کی باتیں بھی یاد کر لیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بتا دیا کریں۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، جس کا ذکر سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مخدومہ فاطمہ فرماتی میں میرے اندر بڑی فیلنگ محسوس ہوئی کہ میرے شوہر علی نے کیا سوچا ہوگا کہ حضور نے تو مجھے کچھ نہیں دیا اور سلیمان علیہ السلام نے تو جہیز کی بھرمار کر دی۔ بولے بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر جو ہے مخدومہ کائنات کہتی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ تو دلوں کے وسوسوں سے واقف ہے، خیالات قلب سے واقف ہے، اے میرے مولا میرے شوہر علی کے دل کو مطمئن فرما۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دن کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ تھا، وہ کہاں گیا ظالم جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کے پاس طاقت ہوتی تو امام حسین پانی بلا لیتے، کوثر و تسنیم جنت کی 2 نہروں کا نام ہے، اسے بلا لیتے، پیاسے دنیا سے چلے گئے۔ سنیں ان کے پاس طاقت کتنی تھی، وہ کس ماں کے بیٹے تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انیشیٹیوٹ کیا ہے، وہ کانوینٹ کیسا ہے جسے فاطمہ اور علی کہتے ہیں، ان کا پاور دیکھیں۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں میں اور فاطمہ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ مبارک جنت کی بہاریں قائم ہیں، جنت میں میری بیوی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بن کے میری بیوی فاطمہ جنتی بہاروں کی مالکن ہے، اس انجمن میں جانے انجمن بنی ہوئی ہے۔ میری بیوی فاطمہ کے ارد گرد حسین لڑکیاں ٹہلتی ہیں، کوئی پاؤں چومتا، کوئی دوپٹے چومتا، کوئی آپ کے لباس کا بوسہ دیتا، کوئی آپ کے چہرے کی زیارت کرتا۔ جنت کی حوریں ایک دوسرے پر وہ کو فوقیت دیتی اور آگے بڑھتی تھی مخدومہ فاطمہ کے دیدار کے لیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں بڑے شان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ساری یہ برکت والی سینری دیکھتا تھا، پھر مجھے کچھ پیاس کا احساس ہوا۔ ان میں سے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو سب سے زیادہ زین البھائی حسین تھی، سب سے زیادہ حسین لڑکی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اسے بھی دیکھا اور میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا، مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں نے کہا فاطمہ، چپکے سے خاموشی سے میری بیوی فرمایا جی میرے شوہر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میرے لیے پانی منگاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو مخدومہ فاطمہ نے ساری حوروں کو لڑکیوں کو چھوڑ کر کے اسی لڑکی کو بلایا جو بڑی خوبصورت تھی۔ فرمایا ادھر ادھر، وہ لڑکی قریب آئی اور آداب بجا لائی، جی مخدومہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے شوہر کو پیاس لگی ہے، آپ ان کے لیے پانی لے کے آؤ، جنتی برتن میں جنتی مشروب
लिक्विड की ठंडी चीज़ें। वो जब लड़की लेके आई तो मखदूमा फातिमा ने उस पानी के गिलास को लिया और अपने शौहर मौला अली को दिया। जैसे सरकार मौला अली ने उस पानी को नोश फरमाया, गिलास वापस किया, वापसी के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो मखदूमा फातिमा ने चुपके से मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे शौहर, इस लड़की को पहचानते हो? इस लड़की को जो आपके लिए पानी लेके आई, जो मेरे कदमों का बोसा दे रही थी। अली फरमाते, ना 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 ना, मैंने इसे नहीं पहचाना। मखदूमा फातिमा मुस्कुरा के बोली, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ऐ मेरे शौहर, ये वही लड़की है जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी कहा जाता है, जिसकी शादी में उसके बाप ने सोने और चांदी की जूतियाँ दी थी, जिसके दामाद को उसके बाप ने 700 से ज़्यादा बने हुए नगों के ताज अता किए थे। आज सुलेमान की बेटी तुम्हारी बीवी फातिमा के तलवे के नीचे बैठी हुई है और फातिमा की गुलामी कर रही है। क्या कहा मेरे इमाम के सगे भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। पूछो कभी इज्जतदार आदमी से कि इमाम हुसैन सरकार के घर की सगेदानियों के मर्तबे कितने बुलंद है। जाके पूछो कभी हुजूर की बेटियों के करीब रहने वालों के कि सरकार इमाम हुसैन की शहजादियों के मर्तबे कितने बुलंद हैं। जरा हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या हुसैन। बहुत 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 अच्छा माइक है आपका, यही रखें, इसी में रखें, कोई बात नहीं। आवाज़ पहुंच रही है ना? ना बस यहीं पर रखें, किसी को तकलीफ ना हो, कोई भी आदमी हो, बच्चा हो, बच्ची, कोई अपने घर में सोना चाहता है, जरा हाथों को उठा के बोले, या हुसैन। इसका ईको बंद करें, ईको बंद करें भाई, ईको बंद करें, इसका ईको। कितने दिनों से हम लोग माइक पर हैं, अब बोलते बोलते अच्छी खासी मालूमात हम लोगों को भी हो गई। ईको बंद करके इसकी आवाज़ यहीं पर रखें। अब थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, आवाज़ इतनी बढ़ाएं कि इसी कैंपस तक आवाज़ जाए। जरा हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या हुसैन। ऊंची आवाज़ में, लब्बैक या हुसैन। जालिम ने क्या कहा था? हुसैन के पास ताकत होती तो पानी बुला लेते, हुसैन के पास ताकत होती तो शरबत बुला लेते, हुसैन के पास ताकत होती तो जमजम बुला दे। हुसैन, मैं शेर व शायरी नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं शेर पढ़ूँ तो आप दाद दे दें, मकसद ख़त्म हो जाएगा, फौत हो जाएगा। इमाम हुसैन के पास ताकत कितनी थी, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। पूछे ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर से, ग्वालियर के बुजुर्ग हैं, बादशाह हैं ग्वालियर के, ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियरी। उन्हीं के रोज़े के करीब में अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न जनाब तानसेन लेटे हुए हैं। ज़मीन कितनी प्यारी है ग्वालियर की, आपके करीब है, न अप्रूवल, न पासपोर्ट, न वीज़ा, न ट्रेवलिंग के लिए फ़्लाइट, कुछ नहीं, आप चाहें तो 8 घंटे में पहुँच जाएँ। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, सुनना साहिबो, इमाम हुसैन सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल मैदान करबला में क्यों नहीं किया? ये इल्ज़ाम लगा दिया वहाबी अक़ीदे के लोगों ने। मैं आज बताता हूँ, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, मालूम है, आप फरमाते हैं, मैं अपनी 6 साल की नवासी के साथ सफ़र कर रहा था। कितने साल की? ऊंची बोले। 6 साल की नवासी के साथ मैं सफ़र कर रहा था। अचानक सफ़र करते करते डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसके पास जो कुछ था मालूम था उसे लूटना शुरू कर दिया। डाकुओं ने सबके सामान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर फरमाते, मैंने कहा जिसके पास जो कुछ हो इन्हें दे दो, अपने आप को इनसे अलग करो, इनके ज़दोकोब से, ज़र्ब से महफूज रहो, चोट से महफूज रहो, कि जो मांगे इन्हें दे दो। मेरे सारे ग्रुप के लोग किनारे आ गए, सामान दे दिया। एक डाकू चुपचाप मेरे साये के करीब आया, मेरे करीब में मेरी 6 साल की नवासी खड़ी थी, उसके कान में सोने की बाली थी। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर फरमाते हैं, जब वो उसने चुपके से मेरी नवासी के कान में 6 साल की बाली देखी ना, अल्लाह अकबर, उस जालिम की नीयत ख़राब हो गई। वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ कर के उस जालिम ने क्या किया, मेरी बच्ची के करीब आया, मेरी 6 साल की नवासी के करीब आया, उसने दोनों उंगलियों से यूं बाली पकड़ी, ज़ोर से झटका मारा और बाली उसके हाथों में चली गई, कान की लो फट गई, खून बहने लगा, मेरी बेटी तड़प गई, हाय मेरे नाना, हाय मेरे नाना, हाय मेरे नाना, बचा लीजिए। नहीं भाई, रहने दीजिए उसको, वही तो भाई जान, वो जिधर था उधर कर दीजिए भाई, जिधर लग उधर कर दीजिए, मुझे रहने दीजिए। उसूल या तो सबके लिए हो या तो किसी के लिए हो, ये उसूल के खिलाफ है, इसलिए आपने रख दिया तो ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसका कायल नहीं हूँ। जरा हाथों को उठा के बोलें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक गुलाम गौस ग्वालियर फरमाते हैं, जब उस जालिम ने मेरी बेटी की कान की बाली नोची, लो फट गई, खून निकला, पूरे कपड़े खून आलूद हो गए, तो चीखी तो मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा, नाना मुझे बचाइए, नाना मुझे बचाइए, नाना मुझे बचाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोले मैं तड़प गया, मैंने अपनी नवासी को उठाया। अच्छा, अब आपकी बारी आ गई। हर 4 मिनट के बाद कोई ना कोई काम, बहुत अच्छा है भाई।
ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا حسین. اس کا ایکو بند کریں, ایکو اس کا بند کر دیں بھائی, آواز اسی گراؤنڈ میں رکھنا, ٹھیک ہے؟ معافی چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے, سب سے معافی چاہتا ہوں. سنیں بھائی, میرا پرسوں کا ٹکٹ تھا ایران کا, میں تو چلا جاتا کل ہی, پتہ ہوتا تو ایسے چلو. سنیں, حالات خراب ہوئے تو ٹکٹ میں نے واپس کیا, پھر 6 دن کے بعد بغداد شریف کا ٹکٹ میں نے نکلوایا. بھائی مائک میں جیسے کرا ہوں ویسے کرتے ہیں آپ. اچھا مائک ہے, آپ لوگ اچھے نہیں ہیں, سیدھی سی بات. اس کو ریکارڈ کر لیں بھائی, مائک بہت اچھا ہے, مائک والے لوگ اچھے نہیں ہیں, بہت اچھا مائک کم ملتا ہے, تو سیٹنگ نہیں اچھی کر پاتے نا, اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اسی کیمپس میں آواز رکھو, کیا دقت ہے بھائی, تھوڑی سی آواز بڑھائی کی وجہ سے. جب زین البھائی آئے تو ان کے حساب سے مائک رکھ دیجیے گا, میری آواز یہیں طرف ہے, بس اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے, ٹھیک ہے؟ ہاتھوں کو آواز بڑھا دیجیے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین. دیکھیے کوئی کھیل کود کی محفل نہیں ہے, ایکو اس کا بند کرنے خدا کے واسطے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا غلام غوث گوالیئر جسے کہتے ہیں, میں نے ان کے روضے پر حاضری دی ہے, کئی مرتبہ حاضری دی ہے گوالیئر میں بہت گیا ہوں. سرکار غلام غوث کہتے ہیں کہ میری نواسی تڑپی تو میں تڑپا, نواسی کو میں نے اٹھایا تو میرے لباس بھی خون آلود ہو گئے. فرماتے خون میں ڈوب گئے میرے لباس. میری نواسی کہتی ہائے میرے نانا, ہائے میرے نانا, مجھے تکلیف بہت ہے, مجھے تکلیف بہت ہے. تو جناب غلام غوث گوالیئر کہتے ہیں نا میری بیٹی مت رو. اس نے کہا میری کام کی بالی لے کے بھاگ گئے. میں نے کہا بالی چھوڑ, تجھے تکلیف, بولے تکلیف بہت زیادہ ہے. تو غلام غوث گوالیئر فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا. ولی کے پاس طاقت کتنی ہوتی ہے, وہ زمین اور آسمان کی تنابیں کیسے لپیٹ سکتے ہیں. جناب غلام غوث گوالیئر فرماتے ہیں کہ بس مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا. میں نے حکم دیا اے مریخ, آسمان کے تاروں, ان ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دو. وہ راؤنڈ میں گولے رنگ کے تارے مریخ آئے راؤنڈ میں, اور آ کر کے ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے ڈاکوؤں کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا. ان کی لاشیں وہیں زمین پہ تڑپ کے ٹھنڈی پڑ گئی, ان کی لاشیں وہیں تڑپ کے ٹھنڈی پڑ گئی, اور سب کے سب فی نار جہنم ہو گئے, سب کے سب جہنم میں چلے گئے. غلام غوث کہتے ہیں کہ جب وہ سب مار دیے گئے, جہنم میں چلے گئے, میں نے اپنی بیٹی کو اتارا, میں نے شکر کے سجدے ادا کیے. ابھی میں شکر کے سجدے ادا ہی کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے غلام غوث, تو نے انہیں کیوں مار دیا, تو نے انہیں کیوں مار دیا. میں نے کہا میرے مولا, ان لوگوں نے یہ میری بیٹی کی کان کی بالی نوچ کے بھاگے, میں نے اس لیے اپنے پاور کا استعمال کیا, میں نے اس لیے مار دیا. صاحب و کاش یہ باتیں آپ کو یاد رہیں. سرکار غلام غوث گوالیئر کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا تھا, اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اے غلام غوث, اگر ایک نواسی کی آواز پر نانا کو اتنی جلدی لبیک کہنا چاہیے تھا, تو پھر سب سے پہلے میری زینب کی آواز پر میرے حبیب کو مدینے سے لبیک کہنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہاں میرا حبیب بھی خاموش تھا, حبیب کا لاڈلا علی بھی خاموش تھا, اور جناب مخدوم کائنات بھی وہاں پر خاموش تھی. سب نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا, صبر کا ہی نہیں اپنے شکر کا. امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں, اس کو یاد کر لیں. صبر امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ نہیں. کیوں؟ یہ 72 تھے, وہ 22,000 تھے. ان کو اپنے پاور کے استعمال کرنے پر بین تھا. امام حسین کو اپنی طاقت کے استعمال کرنے پر بین تھا, ورنہ مولا عباس جیسے جری لوگ موجود تھے. مولا عباس جیسے جری اور بہادر لوگ موجود تھے. معلوم ہے کون ہے عباس؟ کاش ہمیں علم ہوتا. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی آنکھیں, ان کے چہرے پہ اتنی چمک تھی, لوگوں نے کہا یہ تو خاندان کا چاند پیدا ہوا. آپ کیا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. جب یہ پیدا ہوئے, ام البنین کے بیٹے ہیں, مختومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کی پیدائش پر لوگوں نے کہا یہ تو خاندان کا چاند پیدا ہوا. اور خاندان کس کا ہے؟ علی کا. علی کی بیوی فاطمہ, فاطمہ کے ابو کا نام رسولوں کے سردار, وہ بیٹے ہیں جناب عبداللہ کے, وہ بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے, وہ بیٹے ہیں جناب ہاشم کے. اسی لیے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے. اسی لیے مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ خاندان کا چاند, ہاشمی خاندان کا چاند, قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اتنے حسین تھے کہ ان کو خاندان کا, سب کی آواز, خاندان کا شان کہا جاتا ہے. طاقت کتنی تھی بتاؤں آپ کو, دنگ رہ جائیں گے آپ. اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر. کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے
اپنے دشمن کا نام پتھر پہ لکھ دیا کرتے. یہ بات اس شخصیت نے بتائی جس کے پیچھے مغرب کی نماز سرکار مفتی اعظم ہند نے پڑھی ہے, سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ, جس کے ہاتھوں کو سرکار مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم نے بوسا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ مولا عباس کی اتنی طاقت تھی کہ اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے. بتاؤں کتنے لمبے تھے, بتاؤں آپ کو, اتنے لمبے تھے جناب عباس کی, کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے. اتنے لمبے تھے مولا عباس, اور آپ کے ہاتھ میں علم تھا. داشتن رکھنے کے معنی میں آتا ہے, اس لیے علمدار علم اٹھانے والے کو بولتے ہیں. مولا عباس سب سے بہادر انسان کا نام تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق سے واپس کربلا ہو کے مدینے آیا تو مخدومہ سکینہ نے, جن کو ہم سکینہ کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے سکینہ آئے, عربی میں اسے سکینہ کہتے ہیں, امام حسین سرکار کی بیٹی ہے. مخدومہ سکینہ فرماتی ہے کہ یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے, یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے, کیا میرے بھیا علی اصغر کی قبر ہے؟ تو بتانے والے نے کہا نا 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 نا, یہ قبر حضرت علی اصغر کی نہیں ہے. فرمایا پھر کس کی ہے؟ کہا یہ قبر آپ کے آقا جناب عباس کی ہے, جس کو آپ نے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا. اور پھر جب یہ شہید ہوئے تو آپ کے خیمے کے سامنے آپ کا کٹورا آپ کے ہاتھوں سے گر گیا تھا. تو مخدومہ سکینہ نے فرمایا تھا کہ میرے آقا عباس تو سب سے لمبے قد کے تھے, اتنی چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ ان کے لاش کے اتنے ٹکڑے کیے گئے تھے کہ جھولے میں رکھ کر کے ان کی لاش یہاں پر دفنائی گئی. اللہ, صبر کا نام ہے زندگی, ظلم کا نام موت ہے. مر گئے تم یزیدیو, زندہ میرا امام ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو زندہ میرا امام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا میدان کربلا میں ہے. کتنی مدد کی آپ نے کربلا میں, آپ نے وہ تاریخیں دیکھی ہیں. اللہ اکبر. یہ مبارک قافلہ ہے, آپ چلیں گے انشاءاللہ کربلا انشاءاللہ. بہت کبھی 130 140 72 کو چھوڑ کے 33 کو شامل کر کے 72 کی باتیں کی جاتی ہیں. اگر میں 72 کی قبروں کے بارے میں بات کروں اور اپنے امام کا ایک شعر پڑھوں تو آج آپ کو بیٹھے بیٹھے کربلا کی زیارت ہو جائے گی. ایک قبر ہے سرکار امام حسین کی جس میں 3 لوگ دفن ہیں. ایک کو علی اکبر کہا جاتا ہے, ایک کو علی اصغر کہا جاتا ہے. کتنے؟ اونچی بولے کتنے؟ 3. دائیں طرف ایک روایت میں کہ علی اکبر کو رکھا گیا اور بائیں طرف علی اصغر کو رکھا گیا. کسی نے پوچھا کہ علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ تو آواز آئی کہ دل کو دل کے پاس رکھا جاتا. یہ لاشیں جن کو رات بھر مخدومہ زینب نے ڈھونڈ کر کے میدان کربلا میں یکجا کیا تھا. آپ نے رو کر کے کہا تھا پھٹے ہوئے دوپٹے کے سائے میں, اے میرے مولا یہ لاشیں گڈمڈ نہ ہو جائیں, ہمیں اپنوں کی لاشیں درکار ہیں, اپنوں کے کٹے ہوئے سر, ان کے ہاتھ درکار ہیں. میں اپنوں کی لاشیں ڈھونڈ کر کے جمع کر رہی ہوں. میرے مولا نشانیاں کیا ہیں دیکھنا, کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. آواز آئی اے میری زینب سن, تو قرآن پڑھتی چلی جا. جن جن کٹے ہوئے لاش کے ٹکڑے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی, یقین کرنا کہ حسینیوں کی لاش ہے, جمع کرنے میں آسانی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وصال و شہادت کے بعد بھی جن کی زبانیں قرآن پڑھتی نہیں اسے حسین اور حسینی کہتے ہیں. مجھے حسین اور حسینی کہتے ہیں. اگر وہی رہو گے تو بہت دیر ہو جائے گی. میدان کربلا میں سرکار امام علی مقام کا یہ قافلہ نکلا ہے, اور پھر آپ کو آپ کے سگے بیٹے امام زین العابدین کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھا گیا. آپ نے عربی میں شعر کہا تھا, ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. اے ہواؤ اگر مدینے گزر ہو تو حضور سے کہنا کہ آپ کے بیٹوں کی کربلا میں کیا حالت ہے. اللہ کے رسول سے بتانا اے ہواؤ کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے. اللہ اکبر. 80 کلومیٹر کا سفر طے کیا اس قافلے نے. نجف اشرف کے قریب میں شام کو پہنچا تھا یہ قافلہ. اللہ اکبر. معلوم ہے اس وقت ایک پادری کا گھر, میں نے وہ گھر دیکھا ہے جہاں پر وہ پادری چرچ خانے میں رہتا تھا, اور اس کے قریب میں میدان ہے, ابھی بھی میدان ہے. تو وہیں پر قریب میں قمیل ابن زیاد کی مصاحبین علی سرکار کی ایک قبر ہے. تو یزیدیوں نے کہا یہ جگہ بڑی کشادہ ہے, ہم کل پہنچیں گے کوفے کے دربار میں ابن زیاد کے پاس, آج یہیں آرام کرتے ہیں. تو سب نے وہاں آرام کرنے کی ٹیکنیک پر ہاں کیا اور وہیں آرام کرنے لگے. یزید اپنے دمشق میں ہے, ابن زیاد
قریب میں کوفہ میں ہے، قریب کا فاصلہ ہے، سامنے 6-7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر کوفہ۔ نجف کے قریب میں وہ بیلٹ ہے جہاں پادری کا ایک محل تھا، عیسائی مشینری کا چرچ تھا۔ جناب امام حسین کا کٹا ہوا سر ایک خیمے میں رکھا گیا۔ وہ پادری کہتا ہے کہ بار بار جب میں نے اپنے چرچ سے دیکھا تو ایک خیمے کے اوپر سے مجھے روشنی نظر آ رہی ہے۔ میں نے یزیدیوں سے کہا یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ سر دیش دروہی کا ہے، یہ سر بادشاہ وقت کے باغی کا ہے۔ وہی جملے ادا کیے جو جملے یہ دور میں اہل حدیث کہتے ہیں، وہابیہ دیابلہ کے لوگ کہتے ہیں امام علی مقام کے پاس یہ باغی کا سر ہے، دیش دروہی کا، وطن فروش کا، قانون فروش کا، ملت فروش کا سر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن جس کے نانا پہ نازل ہوا اسے باغی کہا جا رہا ہے۔ اس پادری نے کہا کہ اگر دقت نہ ہو تو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دیا جائے، اس کے بدلے مجھ سے پیسے لے لیے جائیں۔ اس سے پیسے ٹرانسفر کیے۔ اس عیسائی پادری نے امام حسین کا سر لے کر کے جس چبوترے پہ رکھا تھا، آج بھی وہ چبوترا وہاں پر موجود ہے، آج بھی وہ چبوترا وہاں پر موجود ہے جس چبوترے پر امام حسین سرکار کا مبارک سر رکھا گیا تھا۔ مبارک سر آج بھی دیکھنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے۔ جب صبح ہوئی تو یزیدیوں نے کیا دیکھا، اس پادری کے چرچ پر عربی میں شعر لکھا ہوا تھا۔ سنیں اس کا ترجمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے اس نبی سے بخشش کی امید کیسے رکھ سکتی ہے جس قوم نے اسی نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا۔ یزیدی ماتم کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ یہ شعر کب لکھوایا؟ 2 دن پہلے واقعی کربلا پیش آیا تھا۔ تب عیسائی پادری نے کہا 550 سال سے یہ شعر میری دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ بولے سر بتانا یہ سر کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ سر امام حسین ہے۔ بولے حسین وہی جن کے نانا پہ قرآن نازل ہوا، جن کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ بولے کہ ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تکلیف ہوتی ہے جب اس ڈاکٹر سدھیر اوستھی کا یہ شعر پڑھتا ہوں، ہندو بھائی کا۔ اس نے کہا تھا کبھی بھی سنیوں کے نزدیوں سے دل نہیں ملتے، یہاں کے عرس میں ہم کو کبھی باطل نہیں ملتے، ہم اپنی بزم میں یہ فخر سے اعلان کرتے ہیں ہماری قوم میں شبیر کے قاتل نہیں ملتے، ہماری قوم میں شبیر کے قاتل نہیں ملتے۔ سمجھ رہے ہیں وہ تماچا تھا جو سچائی پر مبنی تھا، جسے ہم ہمیشہ ایکسپٹ کرتے رہیں گے۔ 800 یزیدی کی پہلی صف میں حافظ قرآن تھے، 800 حافظ قرآن یزیدیوں کی پہلی صف میں تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک یا حسین۔ حسین باقی رہے گا انشاءاللہ۔ حسین لبوں پر مسکراہٹ بن کے باقی رہے گا، حسین پیشانی کی چمک بن کے باقی رہے گا، حسین سماعتوں کے پردے بن کے باقی رہے گا، حسین بہاروں کی صورت میں باقی رہے گا، حسین انوار کے پیکر میں باقی رہے گا، حسین تجلیات کے پیکر میں باقی رہے گا۔ کبھی بھی سنیوں کے نزدیوں سے دل نہیں ملتے، یہاں کے عرس میں ہم کو کبھی باطل نہیں ملتے، ہم اپنی بزم میں یہ فخر سے اعلان کرتے ہیں ہماری قوم میں شبیر کے قاتل نہیں ملتے۔ جے پور کے مشاعرے میں 25 سال پہلے کے سنگھ مینک نے کہا تھا عطائے رب کے وہ قابل نہیں ہے جسے عشق نبی حاصل نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ تو یہ خدا کا شکر، ہم اس مصرے پر تو ایکسپٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے۔ اللہ پر امام علی مقام کو قتل کیا گیا، امام علی مقام کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ میں۔ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے۔ اس پادری نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اسے یاد رکھ لیں۔ اس پادری نے کہا کہ یہ سر میرے حوالے کر دو۔ جب اس کے حوالے کیا گیا اس کے بدلے پیسے دیے گئے۔ وہ عیسائی پادری کہتا ہے، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، رات بھر میں نے حسین کے سر سے ایک نور نکلتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک نور کو اوپر سے جا کے حسین کے سر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور سنو یہ کون ہے؟ بولے سر حسین ہیں۔ تو عیسائی پادری کہتا ہے اے یزیدیو، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے سر کی گواہی کافی ہے۔ میں گواہی دے رہا ہوں کہ سر حسین کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سر حسین جو ایک مبلغ کی حیثیت سے تبلیغ کے دروازے کے امکانات کھولتے ہوئے جا رہا ہے، وہ حسین اسی وقت شمر آیا۔ یہ بات بڑی پیاری ہے، اللہ اکبر۔ شمر آیا جب اسے پتا چلا کہ سر حسین کی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، عیسائی کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس نے معلوم ہے پردہ بند کیا۔ شمر نے کیا کہا؟ اے سر حسین مجھے معاف کر دو، اے سر حسین مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا ہو گئی۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، حسین کے سر مبارکہ سے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ پھر حسین نے کیا کہا؟ یہ روایت کم بیان۔ حسین نے فرمایا کہ اے شمر، تیری بھی خطا اللہ چاہے تو معاف ہو سکتی ہے،
وہ تڑپ گیا, وہ عجیب سی کپکپاہٹ میں وہ آ گیا, جھلا سا گیا. اس نے کہا جی میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے. امام حسین سرکار کے سر مبارکہ سے آواز, ایک شرط پر اللہ تیری خطا کو معاف کرے گا. ہاتھ اٹھائیں سب لوگ. ایک وہ شرط کیا ہو سکتی ہے؟ اب حسین کو یہ بتانا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ حسن کے بھائی ہیں, آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. کون علی؟ جب ان کو زہر دیا گیا کربلا کوفے میں اور بیت علی کے سامنے, اور جب ان کو تلواروں سے حملہ کیا گیا کوفے کی تاریخی جامع مسجد میں, اور 2 دن کے بعد آپ شہید ہونے والے تھے, امام حسین نے دودھ کا پیالہ دوا ڈال کے پیش کیا, بابو ابو اسے آپ نوش فرما لیں. تو سرکار مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ آنکھ کھولی, کہا میرے ہاتھوں میں لاؤ. جیسے پیالہ مولا کائنات نے لیا, آنکھ کھولی تو سامنے ایک زخمی انسان بیٹھا تھا. علی فرماتے حسین یہ کون ہے جو میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے؟ سرکار امام حسین فرماتے ابو یہ آپ کا قاتل ہے جس نے آپ پر حملہ کیا ہے, آپ شہید ہونے کی پوزیشن میں ہیں, یہ قاتل پکڑا گیا ہے, اس کو مارا پیٹا ہے, آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. امام حسین سے مولا علی نے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے یہ دودھ کا پیالہ اسے دے دو. گرمی اتنی زیادہ ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا. فرماتے یہ دودھ کا پیالہ اسے دے دو, یہ دودھ کا پیالہ اسے دے دو. تو مولا حسین فرماتے ابو ارے یہ آپ کا قاتل ہے, آپ کا قاتل ہے, اس کا دل کہے وہ بولے. مولا علی فرماتے اب یہ مت دیکھو یہ میرا قاتل ہے, یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. کاش حسینیوں یہ لے کے جائیں. ہم تو اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں, بھائی دوسرے بھائی کو, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو, مذہب کی بنیاد پر ایک شخص ایکسیڈنٹل کیس میں دروازے پر چیخ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے. صاحبو آؤ علی کے دروازے سے سخاوت کے پیکر دیکھو. کسے کہتے ہیں یکانگت, کسے کہتے ہیں انسانیت, کسے کہتے ہیں اتحاد. آؤ علی کے دروازے پر. آج حسین آخری سانس لے رہا ہے, حسین کا کٹا ہوا سر ہے, اور پھر حالات کیا ہیں؟ حسین کو بتانا ہے کہ آپ حسن کے بھائی ہیں. حسن نے کیا کیا تھا؟ مغرب سے پہلے ان کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا, اندر کی بوٹیاں کٹ کٹ کے باہر گر رہی تھی, ایک ٹرے میں خون اور گوشت کی بوٹیاں کلیجے گر رہے تھے. مغرب بعد مخدومہ زینب نے کہا تھا اے میرے بھائی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے اور میرے بچنے کی صورت نہیں ہے. تو مخدومہ زینب چھوٹی بہن فرماتی بھائی ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کر دے, اس کی نسلیں ختم ہو جائیں. امام حسن نے کپ کپاتے ہوئے فرمایا کہ بہن ہاتھ اٹھا, کیا میری دعا پر آمین کہے گی؟ مخدومہ زینب نے کہا جی آپ ہاتھ تو اٹھائیں میرے بھائی. امام حسن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, فرمایا بہن آمین کہنا. مخدومہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. امام حسن نے ایک جملہ کہا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کیا ہے, تو بھی اسے معاف کر دے. اتنا کہنا تھا, مخدومہ زینب کے دونوں ہاتھ نیچے گر پڑے. فرمایا بھیا یہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نانا سے یہی تعلیم حاصل کی. ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا حسین. حسینی ہو تو پھر معاف کرنا بھی سیکھو, حسینی ہو تو پھر صبر کرنا سیکھو. یہ اعلان ہو رہا ہے فلاں کی دکان سے سامان نہ خریدنا, فلاں دوسرے مذہب کا ہے اس کی دکانوں سے سامان نہ خریدنا. خدا کی قسم ہم غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں, ہمیں حسین نے تعلیم دی ہے کوئی بھی ہو, غریب ہندو ہو یا مسلمان, اس کی دکانوں سے سامان خریدنا یہ ہمارے اسلام کا اعلان ہے. ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. ہماری جیب کی جو رقم حلال ہے نا, جب غیروں کے پاس جائے گی تو اللہ ان کے ہاں برکتیں دے گا, اور پھر ہم یہ دعا کریں گے اللہ ان کو بھی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نفرتیں بند کرو صاحبوں, بند کرو, آؤ محبت کے ساتھ رہیں, آؤ محبت کے ساتھ رہیں. محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا کہ دشمن ہے میرا, وہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, میں کیا کروں, کوئی دوا؟ فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو. سو گئے آپ, اس سے محبت کرو. فرمایا کوئی اور دوا؟ فرمایا کہ دوا یہی ہے تھوڑی سی مقدار بڑھا دو, تھوڑی سی اور محبت کرو. واصف علی واصف سے پوچھا گیا ہم بخش دیے جائیں گے. سنیں جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے, واصف علی واصف سے پوچھا گیا ہم بخش دیے جائیں گے. یہ کہنا ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, یہ مصرے کی گردان بہت آسان ہے لیکن یہ شوٹ پڑتا ہے اعلیٰ حضرت پہ, یہ شوٹ کرتا ہے میرے پیر حضور تاج الشریعہ پہ. سمجھ رہے آپ؟ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا, تکبر کے سائے میں رہنا, ایک دوسرے کو ذلیل رسوا کرنا, نا اسلام کی خوبی نہیں ہے, اسلام کے اصول اور آئین اور آرٹیکل میں نہیں ہے. پوچھا گیا واصف علی واصف سے آپ بخش دیے جاؤ گے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو واصف علی واصف نے کہا جب تمہارے ہاتھ دشمنوں کے حق میں دعا کرنے کے لیے اٹھنے لگیں تو یقین کرنا کہ تم بخش دیے جاؤ.
اسی کو حسین کہتے ہیں, اسی کو حسینی قانون کہتے ہیں. پھر ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین. سرکار امام حسین کے سر سے آواز کا, اے شمر اللہ تجھے بھی معاف کر سکتا ہے. بولے کس بیس پر, کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ کے سر حسین سے, سر پاک سے آواز آئی, ایک مرتبہ زندگی میں صلاۃ التسبیح, تسبیح کی نماز پڑھ لینا, اللہ تجھے ایمان کامل عطا فرما دے. اس نے کہا بس اس کو میں آج کی رات پڑھ لوں گا, آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے آخر اس کے جہنم میں جانے کا وقت آ گیا. یہ نہ کہنا کہ حسین نے مہلت نہیں دی, یہ کہنا کہ حسین نے دشمنوں کو بھی مہلت دی. بولو بولو بھائی بولو. حسین نے دشمنوں کو مہلت دی ہے. یہ کوفے کا دربار سجا ہوا ہے. کوفے کا دربار بھائی نے دیکھا ہے, بابا جی نے دیکھا ہے, اور بار بار دیکھا ہے. کوفے کا دربار قریب میں بیت علی ہے, مولا علی کا گھر ہے, جس گھر میں امام حسن حسین پڑھائی کرتے تھے. دیکھو گے انشاءاللہ؟ ہاں تو لا کے بولو چلو گے نا انشاءاللہ. یہ مبارک محفل میں آنے والے کہیں جائیں نہ جائیں, بغداد کربلا ضرور جائیں گے. محبت تو کریں, نہیں پہنچیں گے آواز تو پہنچے گی, نہیں پہنچیں گے تو ان کا کرم تو ہمارے گھر پہنچے گا انشاءاللہ. ہم کمزور ہیں, وہ تو کمزور نہیں ہے. بولو بھائی, ہم کمزور ہیں, وہ تو کمزور نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سرکار امام حسین کی ذات ہے. جب ان کے بیٹے غریب نواز اور غوث پاک کے تصرفات کا عالم یہ ہے, کتابیں بڑی پڑی ہیں, تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھے, یہ کوفے کی زمین ہے, سامنے بیت علی, علی کا گھر ہے, بغل میں کوفے کی تاریخی جامع مسجد, اسی کے اندر ہانی کی مزار ہے جو جناب مسلم بن عقیل کے میزبان ہے. سامنے مسلم بن عقیل جو جناب ابراہیم اور محمد کے باپ ہیں. ابراہیم اور محمد کے ابو کا نام مسلم بن عقیل, جناب بن ابی طالب. امام حسین بن علی بن ابی طالب, جعفر بن عقیل بن ابی طالب, جناب ابی طالب کے یہ بیٹے کے بیٹے ہیں جنہیں مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے. اس کوفے کی وادیوں میں پہنچنے سے پہلے معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ ان سیدانیوں کے ساتھ ان کے سروں پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی. ان کو گالیاں دینے کے لیے ایک میجورٹی جمع کی گئی تھی. ان پر گندگی کی علامتیں پھینکی جاتی تھی, ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جن کی ذات کی وجہ سے لفظ صنف نازک کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے. ان پھول جیسے چہروں کو کوفے کی وادیوں میں نہلایا گیا, دوڑایا گیا تھا. میرے دوست نے بس سے اترنے کے بعد بہت زور سے ہنسے تو میں نے انہیں پکڑ لیا. تو گئے خبردار, بہت پیسے دے کے آیا تو نا ٹور والوں کو. بولے کیا ہوا آصف بھائی؟ میں نے خبردار, کوفے کی زمین پہ ہنسنا نہیں. اس زمین پر سکینہ کی چیخیں بلند ہوئی ہیں, اس زمین پر مخدومہ زینب کے دوپٹوں کے تار و پود بکھیرے گئے, اس زمین پر امام زین العابدین کی پشت پر کوڑوں کی بارش ہوئی ہے. ہنسنا نہیں خبردار. تم زیارت کرنے کے لیے آئے ہو, ایفل ٹاور دیکھنے نہیں آئے ہو. تو خاموش ہو گئے. وہ معلوم ہے اس زمین کو کوفہ کہتے ہیں. بڑی زمین تھی پہلے. امام اعظم 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے یہی پیدا ہوئے تھے, بہل الدانا یہی پیدا ہوئے تھے. 1000 حضور کے صحابہ اپنے بچوں کو لے کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی شہر میں آئے تھے جسے کوفہ کہتے ہیں. لیکن کوفہ والوں نے بے وفائی کی, ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اب ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں قائم نہیں رہ سکتی ہیں. معافی چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کی یہ بیٹی مخدومہ زینب اپنے ساتھ سفر میں ہیں اور سر حسین دیگر لوگوں کے سر نیزے پہ ٹنگے ہوئے ہیں. اچانک ایک بوڑھی عورت سامنے آ گئی. اچانک ایک بوڑھی عورت سامنے آ گئی. اس نے قریب آ کر کہا, اے قیدی عورت, مجھے نہیں معلوم کہ تو کون ہے, مجھے نہیں معلوم کہ کس جرم کی سزا تجھے دی جا رہی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ جن کے سر نیزوں پہ ہیں یہ کون لوگ ہیں. پتہ چلا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل تیری طرف آنے کے لیے کہتا ہے. میں تیرے پاس آئی ہوں, میں تیرے پاس آئی ہوں. تو یہ کچھ روٹیاں ہیں میرے ساتھ, اسے کھا لے. یہ روٹیاں ہیں, اسے کھا لے. مخدومہ زینب نے رو کر کے فرمایا, پھٹے ہوئے دوپٹوں سے دیکھ کر کے, اے بوڑھی عورت, یہ بے وفائی کے شہر میں پتھروں کی بارش میں تو مجھ پر پھولوں کی بارش کیوں کرتی ہے؟ تو میرے سامنے روٹیاں لے کے کیوں آئی ہے؟ تیرے اندر ہمدردی کے جراثیم کیسے پیدا ہو گئے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اے قیدی عورت, مجھے نہیں معلوم کہ تو کون ہے. کہا تو بتا تو کون ہے اپنے بارے میں. اس عورت نے کہا کہ اے قیدی عورت سن, میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال مدینے میں گزارے ہیں. اپنے ہی شہر کا نام, اپنے مولد کا نام, اپنی ہی پیدائش کی جگہ کا نام سنا تو تڑپ گئی. مخدومہ زینب تڑپ گئی اور فرمایا کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی مدینے میں گزاری ہے. مخدومہ زینب کی پیدائش کی جگہ مدینہ. فرمایا مدینے میں کس کے ہاتھوں رہتی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ مدینے میں جس کے ہاں رہتی تھی, اگر دل کہے تو صاحب بولنا, اس کا نام تھا حضرت فاطمہ. بولے میں فاطمہ کے گھر پہ رہتی تھی.
اپنی ماں کا نام سنا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، صبر کے ساتھ خاموش ہو گئی. بولے فاطمہ کے ہاں تو کیا کرتی تھی؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حسن اور ایک کا نام تھا حسین. اس گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی تھی، اس کا نام تھا زینب. میں نے ان تینوں کی بڑی خدمت کی. محسن بچپن میں انتقال ہو گیا. ام کلثوم کی جوانی آئی بعد عمر فاروق اعظم سے، رشتے ہوئے بات کی بات ہے. میں نے حسن حسین اور زینب کی بڑی خدمت کی ہے. اس گھر میں میں نے ان شہزادوں کے پاؤں کے تلوے چاٹے، میں نے ان کے پیروں کا غسالہ پیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے. مخدومہ زینب اتنی زیادہ تکلیف میں اندر فیلنگ محسوس کرتی تھی، اپنی آواز کو دبا کے رکھا. بولے پھر؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جب میری مالکن فاطمہ کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اے میری خادمہ، اب تو میرے انتقال کے بعد مدینے سے اپنے گھر چلی جانا، اپنے گھر چلی جانا. میں نے کہا جیسا آپ کا حکم ہو. آپ کے بچوں کی خدمت؟ تو فرمایا نہیں، میرے بچوں کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر چلی جانا، اپنے گھر چلی جانا. اور جب مجھے رخصت کر رہی تھی مخدومہ فاطمہ تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی تھی، میرا نام فضہ ہے. مجھ سے کہا فضہ؟ میں نے کہا جی مخدومہ. مجھ سے بولی کہ زندگی گزارو گی کس شہر میں؟ میں نے کہا کوفے میں. تو اس وقت میری مالکن رونے لگی اور فرمایا کہ اے فضہ، جب تیرے شہر میں کبھی کوئی قیدیوں کا قافلہ گزرے، لٹے پٹے ہوئے لوگوں کا قافلہ گزرے، تیرا دل ان کی طرف مائل ہو، انہیں روٹیاں ضرور کھلا دینا. وہ قافلے کے لوگ بڑے بھوکے ہوں گے، ان کی تھوڑی سی خدمت کر لینا، ان کی تھوڑی سی خدمت کر لینا، ان کے لیے کچھ نظر و نیاز کا اہتمام کرنا. مخدومہ زینب رونے لگی اور فرمایا کہ اس شہر میں تو میرے لیے روٹیاں اس لیے لائی؟ فرمایا میں نے اپنی مالکن کی بات پر بھروسہ کیا، ان کی بات پر عمل کیا ہے، اس لیے میں روٹیاں لے کے آئی. مخدومہ زینب نے فرمایا اسے تقسیم کر دو. اگر یہ پولیس کے لوگ اجازت دیتے ہیں، شرطہ والے، یہ ظالم اجازت دے تو میری بچیوں کو تقسیم کر دو، میرے گھر کی ام رباب کو، ام لیلا کو، ام فروا کو، مخدومہ سکینہ کو، مخدومہ کو تقسیم کر دو. پھر معلوم ہے جب مخدومہ زینب کی قریب میں رہنے والی اس بوڑھی عورت نے اپنا کام کیا نا، تو آپ نے ایک سوال کیا تھا، اے عورت تو نے سگدانیوں کی خدمت کی ہے، حضور کے بیٹوں کی خدمت کی ہے، اس کا اجر تجھے اللہ ضرور دے گا، لیکن یہ بتا میں حضور کی بارگاہ میں سے میرا تعلق ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ تو کیا چاہتی ہے اس قیدی عورت سے؟ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے کیا دیں گی؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ بس میری ایک دعا ہے، تم مسافر ہو. فرمایا اللہ کا شکر ہے. اس عورت نے کہا تھا کہ ایک میری خواہش ہے، میں مرنے سے پہلے اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں مرنے سے پہلے اس حسن کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں. اے مسافر عورت، اگر تیرے ہاتھ اڑ جائیں دعا کے لیے تو دعا کر دے، اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو روشنی بخشے، میں ایک مرتبہ حسن حسین کو دیکھ لوں. اتنی دیر تک تو صبر کرتی رہی، اب برداشت نہ ہوا. آپ نے چیخ ماری. فرمایا اے عورت تو فضہ ہے؟ فرمایا ہاں میں فضہ ہوں. کہا سن، جس حسن کو تو دیکھنا چاہتی ہے اس حسن کو زہر دے کے مدینے میں شہید کر دیا گیا. جس حسین کو تو دیکھنا چاہتی ہے دیکھ لے، وہ حسین ہے جس کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر یہ نوک پہ رکھا گیا ہے، وہ سامنے جا رہا ہے. اتنا سنا تو فضہ چیخ ماری، تڑپی. فرمایا سن، جس زینب کو تو دیکھنے کی بات کر رہی ہے وہ زینب اس پھٹے ہوئے دوپٹے میں نقاب کی پٹیوں میں تیرے سامنے کھڑی ہے، دیکھ لے. اتنا سنا تو لپٹ گئی قدموں سے. جناب فضہ کہا ہائے ان یزیدیوں کو، سلیمیوں کو کیا ہو گیا جن لوگوں نے حضور کے گھر کے مرجھائے ہوئے پھول جیسے ان چہروں کو لا کے اس میدان میں کھڑا کر دیا. پولیس والوں نے ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اے زینب اگر اجازت دیں تو میں اپنی بچی ہوئی زندگی کی ساری کہانیاں آپ کے قدموں میں خرچ کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. میں نے آپ کے گھر میں حسین کو لیٹے ہوئے دیکھا تو جھولا جھولتے ہوئے دیکھا. میں نے فاطمہ سے فرمایا مالکن حسین کا جھولا کیوں جھولتا ہے؟ فرماتی ہے کہ میرے نانا کے غلام ہیں فرشتے جو میرے حسین کے جھولے کو جھلایا کرتے ہیں. میں نے حسین کے لیے جنت سے سیب آتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حسین کے لیے ہرنی کے بچے کو آتے ہوئے دیکھا ہے. آج حسین کے چہرے پر اس قدر دھول اور خون نے قبضہ کر لیا کہ دنیا والے حسین کے چہرے کو پہچان نہیں پاتے. لیکن اے زینب میں تیری گھر کی نوکرانی ہوں، پوری زندگی بچی ہوئی تیری اس قدموں پر میں وار کر دوں گی، قربان کر دوں گی. اور وہی ہوا. پورے کربلا و دمشق کے سفر میں مخدومہ فضہ نے مخدومہ زینب کا ساتھ نہیں چھوڑا. معلوم ہے آپ کے ساتھ کوفہ نہیں، کوفے کے دربار میں ابن زیاد سے لڑ پڑی. پھر آپ کے ساتھ میں کہاں گئی؟ 890 کلومیٹر کا سفر کیا، 950 کلومیٹر کا، جو کوفے سے دمشق کہلاتا ہے. دمشق 950 کلومیٹر کا. جناب زینب کی رسیاں
آپ کے اس میں ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں امام زین العابدین کے پیروں میں لگی ہوئی تھی۔ ماں باپ کربلا میں اشارہ فرمایا تھا کہ 7 سال کی مخدومہ سکینہ کو دمشق کے قید خانے میں موت آئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی 2 اور شادیاں ہوئیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دمشق کے قید خانے میں قید میں ہی آپ کا وصال اقدس ہوا تھا۔ اور معلوم ہے ماضی قریب میں ایک بہت بڑے بادشاہ تھے سید عبداللہ شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا تو میں سید زادہ تھا، مخدومہ سکینہ کی مبارک آواز آئی، اے میرے بیٹے میری قبر میں کچھ پانی کی کیفیت ہے، مجھے یہاں سے نکالو اور فلاں جگہ باب الصغیر قبرستان میں مجھے دفن کر دو، یہاں سے نکالو، خبردار میری لاش کو کسی کو چھونے مت دینا، میری لاش کو کسی کو چھونے مت دینا۔ وہ سید صاحب کہتے میں نے بادشاہ سے اجازت مانگی اور اجازت مل گئی۔ جب میں نے مخدومہ سکینہ کی مبارک قبر کھودی، چھوٹی سی بچی ہے 7 سال کی، وہ کہتے ہیں جب میں نے قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو میں چیخ مار کے بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ایک 7 سال کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور جس کے ہاتھوں میں وہ کلائیوں میں رسیوں کے نشان تھے۔ جب میں نے غور سے اسے اٹھا کر کے اپنے قریب کیا، وہ جنازہ میرے ہاتھ سے گرنے والا تھا۔ میں نے کیا دیکھا تھا کہ اس کے کان کی لویں پھٹی ہوئی تھی اور خون کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کے تماچوں کے نشان سکینہ کے چہرے پر تھے۔ آواز آئی، اے میرے بیٹے، محبوب کے بیٹے سن، میری اس محبوب زادی کے لاشے کو اسی کفن میں لپیٹ دے، اس کی عظمتوں کا اندازہ میدان محشر میں پوری قوم دیکھے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے حسین کی بیٹی کی لاش کو اٹھایا اور دفن کر دیا۔ امام حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا۔ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یزید کے مین گیٹ سے لے کر کے یزید کے دربار تک۔ پھر بھی بس کرتا ہوں، 2.5 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ یزید کے مین گیٹ سے لے کر کے یزید کے دربار تک۔ یہ قافلہ گیا نا تو اس 2.5 کلومیٹر کا جو ریل تھا اسے تقریباً 14 گھنٹے میں طے کرایا گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ 14 گھنٹے میں شام کو یہ پہنچا قافلہ اور رات بھر اسے کھڑا رکھا گیا۔ مخدومہ زینب ہے، ام فروہ ہے، کون ہے وہ؟ مخدومہ فاطمہ کی بڑی بہو ہے۔ حسن آپ کے گھر کی پہلی بہار ہے، اس کی لاڈلی بیوی کی بات کر رہا ہوں، ام رباب کی بات کرتا ہوں، ام لیلہ کی بات کرتا ہوں، جناب خدیجہ مولا کائنات کی بیٹی جو مولا عباس کی سگی بہن، ان کی بات کرتا ہوں۔ ان سیدانیوں کو 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً 14 گھنٹے میں طے کرایا گیا۔ یزید نے کہا تھا میری راتیں شراب میں گزرتی ہیں، میری راتیں عیاشی میں گزرتی ہیں، مجھے جیت کا جشن منانے دو، خبردار اہل بیت کے لوگوں کو اندر مت لے کے آنا، پورے شہر دمشق کے لوگوں سے کہہ دو ان پر پتھروں کی بارش کریں، ان پر لعن طعن بکیں، ان پر جس قدر ہو سکے وہ ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو ذلیل رسوا کریں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، کچھ ظالم آ گئے اور نقارے ڈھول تماشے بج رہے تھے۔ ان ظالموں نے امام زین العابدین کی تعریف پکڑی، فرمایا زین العابدین یہ جو ڈھول تماشے دیکھ تو آواز دیکھتا ہے نا، یہ میرے باپ امیر المومنین یزید کی آواز ہے۔ یہ جو یزید زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں نا، یہ دیکھ لے یہ میرے باپ کی، میرے بادشاہ کی آواز ہے، دیکھ لے تیرے باپ کا نام مٹ گیا۔ امام زین العابدین نے صبر کیا۔ تقریباً صبح کو جب دربار سجا تو یہ قیدی 950 کلومیٹر کا سفر کر کے اندر پہنچے۔ یزید کا دربار سامنے ہے اور قریب میں حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ کی مزار شریفہ ہے، اس سامنے ایک چبوترا ہے، اس چبوترے پر یہ چاند جیسا چہرہ امام زین العابدین بیٹھا، مخدومہ زینب بیٹھی اور آپ کے گھر کی تمامی سیدانیاں بیٹھی۔ جب سب کے سب بیٹھ گئے، سب کے سب بیٹھ گئے، اس ظالم نے سر حسین پر اپنی چھڑی سے حملہ کیا۔ آپ کو پوری تاریخ میں یاد ہے، مخدومہ زینب کو جلال آیا، آپ نے تاریخی خطبہ دیا، پورے در و دیوار یزید کے کانپ رہے تھے۔ آپ کو جب خاموش کرایا گیا تو امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ امام زین العابدین نے جب تقریر شروع کی تو بتاتے ہیں کہ قصر یزید کے محل کی دیواریں گرنے کی پوزیشن میں تھی، لوگوں کی تلواریں ان کے ہاتھ سے گرنے والی تھی۔ یزید اپنے دربار میں بیٹھے بیٹھے کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا اگر زین العابدین کی تقریر جاری رہی تو میری حکومت کا پانسا پڑ جائے گا، کوئی اس کو روکے۔ تو کسی نے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، اب نہیں رکے گا، اب نہیں رکے گا، اب نہیں رکے گا حسین کا بیٹا۔ بولے پھر یہ کیسے رکے گا؟ بولے ایک آواز، بولے کیا؟ بولے بے وقت اذان دے دو، بے وقت اذان دے دو، اس کی آواز چپ ہو جائے گی محمد اور اللہ کا نام سن کر کے۔ جیسے بے وقت مؤذن نے مسجد سے اذان کی آواز دی، جیسے اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے لگائے، امام زین العابدین نے اس ظالم کو دیکھا جس نے کہا تھا یہ ڈھول تماشوں کی آوازیں ہیں، یزید کی اور میرے باپ کی آوازیں ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا او ظالم سن، وہ تیری آواز کے نقارے تھے جو بن کے چپ ہو گئے، یہ میرے باپ محمد کی آوازیں ہیں جو صبح قیامت تک جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ سرکار امام زین العابدین یا علی یا علی
साहिबो हो बड़े खुश किस्मत। खड़े होके बोले, खड़े होके बोले, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को इंशाअल्लाह। साथियों, हुसैन का मतलब आपके दिल में हुसैन है तो आपका दिल नर्म हो जाए। आपके दिल में हुसैन है तो एक्सीडेंटल केस का कोई भी जख्मी मुसाफिर हो उसका मजहब न देखें, पहले यूनिट बनाएं, आप उसको जख्मी का इलाज करवाएं। हुसैन आपके दिल में है तो आपके दिल में परिंदों की मोहब्बत होना चाहिए। हुसैन आपके दिल में है तो दुश्मनों की तरफ से आपके दिल कुशादा होना चाहिए। बोलो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि नहीं होगा। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कैद खाने में रखा गया। मालूम है कभी जाओगे उस कैद खाने को देखोगे ना तो कई हफ्ते आपको खाने नहीं अच्छे लगेंगे। खुदा की कसम, जिस कैद खाने में मखदूमा सकीना ने कहा था, अरे मेरी पप्पू ज़ैनब, आप इस कैद खाने में कभी कभी बैठ के नमाजें पढ़ती हैं, कभी अभी मुझे खाना खिलाया, कितना प्यारा, अगर यही खाना मुझे दाल चावल दे दे मैं लात मार दूँ खाने को। मैं इतना सूअर से बदतर इंसान, कुत्तों से बदतर इंसान, मुझे अच्छी किस्म की ग़िज़ाएँ चाहिए। मैं ठहरा बहुत बड़ा नकीब खतीब शायर, समझ रहे। आज हमारा ये गौरव होता है, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप सादा खाना खिला दे, वो नाराज़ हो जाता है। समझ रहे आप अगर हुसैनी हो तो आ जाओ इस मैदान में, थोड़ी सी मेहनत करो। किसी के दरबार में खुश्क रोटी मिले ना तो उसको भी अल्लाह का नाम लेकर खा लो। हाँ, और ये करो कि अल्लाह चाहेगा तो इसका घर बढ़ दे, अल्लाह चाहे तो मुझे इससे अच्छी रोटियाँ अता फरमाए। हाँ, साहिबो नफरत किस बात की है। हुसैनी हो तो हुसैनी बन के दिखाओ, हुसैनी हो तो हुसैनी प्यार करके दो। मेरे आका सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह तआला के करीब में एक हिंदू आया, शराब पी के आया। फरमाया बाबा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। शराब की महक सामने आ रही थी। फरमाया सरकार मखदूम सिमना ने, कौन है? हुसैन के बेटे हैं। फरमाया क्या बात है? फरमाया मैं कुछ बात है। बोले करो। बोले मैं बैठ जाऊँ आपके सामने? फरमाया बैठ जा। जैसे वो हिंदू भाई बैठा, शराबी जैसे बैठा ना, शराब की महक से आप परेशान हो गए। फरमाया कोई बात है। उसने कहा डिस्टर्ब हो? कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कहो क्या बात है। वो बहुत देर तक बोलता रहा, आप सुनते रहे। उसके बाद उस हिंदू शराबी ने क्या कहा मालूम है? हिंदू भाई ने फरमाया बाबा बहुत बड़े बड़े मौलवियों के पास गया हूँ, सबने भगा दिया, आपने मुझे क्यों रख लिया? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। सरकार मखदूम सिमना फरमाते मैंने इसलिए तुझे अपने पास रख लिया, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया उसी खुदा ने मुझे पैदा किया। अगर हुसैनी हो तो फिर हुसैनी किरदार को अपनाओ। ये नफरतें तुम्हें बीमार कर देंगी, ये दूसरों को जलील करना, खुद जलील हो जाने के मुताबिक दूसरों को रुसवा करना, ये हुसैनी कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगर हुसैनी हो तो ये चीजें यहाँ से लेके जाओ इंशाअल्लाह। बोलो हाथों को उठा के, बोले बोले बोलो इंशाअल्लाह, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बगदाद शरीफ गया था, मुझे गौस पाक के खादिम ने कहा गर्मी के मौसम इंडिया में, मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है। बोले मैं तुम्हें गौस पाक का तोहफा बताता हूँ। हाथ उठाएं सब लोग, ये मेरे भाई आए हुए हैं, सब उलमा हैं, मैं सबकी तरफ बोसी करता हूँ। इस तोहफे को लेके जाओगे इंशाअल्लाह। आपने फरमाया था कि अभी अभी बगदाद शरीफ खादिम में जन भाई बड़ी बात है, बोले कि तुम्हारी घरों की छतों पर परिंदे आते हैं। मैंने कहा आते तो नहीं है, मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं। तो मैं कहने लगे कि एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले एक मिट्टी के बर्तन में परिंदों को पानी रख देना। मैंने कहा क्यों? बोले उन्हीं के घरों में कबूतर आते हैं जिस घर की दीवारों पर अल्लाह उसके रसूल की नजर होती है। तुमने देखा नहीं कबूतरों को गुंबदों के साए में घूमते हुए? तुमने देखा नहीं जब तुम्हारे बच्चे सुबह को सोते रहते हैं तो वही परिंदे कुरान की तिलावत करते हैं, वही परिंदे। फिर फरमाया सुनो, ये बात जुमले सूफी साहब के थे। फरमाया जिन घरों के दरवाजे इतने मोटे होते हैं कि फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उनके घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। फिर फरमाया कि जिनके दरवाजों पर कुत्ते भूखे सो जाते हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी सो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? वासिफ अली वासिफ कहते हैं सुनो, जब दस्तरखान, जिसके घर के दस्तरखान सलामत रहते हैं उनकी नस्लें सलामत रहती हैं। अमल करोगे इस पर इंशाअल्लाह। ये हुसैनी किरदार है, हुसैनी किरदार है, हुसैनी किरदार है। हुजूर गौस पाक से किसी ने पूछा गरीबी कैसे आती है? बता दो। हाथ उठाए, उठाए रखे, उठाए रखें। अमल करेंगे हम और आप सब मिलकर इंशाअल्लाह इस पर। ये जो चौराहे पर चाय पीते हैं किसी गरीब को, रिक्शे वाले को, टेम्पो वाले को दिखाकर, ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाते हैं सूफिया कभी कभी चाय पीने की नीयत से मत जाओ, चाय पिलाने की नीयत से जाओ। बोले ये क्या है? बोले यही हुसैनी किरदार है, यही तो गरीब नवाज ने किया। हाथ उठाए रखो, उठाए रखो। पूछा गया गौस पाक से गरीबी कैसे आती है? क्या सवाल किया गया? सब बोले, सब बोले, सब बोले क्या? याद करना कि आसिफ भाई ने ज़ैनुल भाई जैसे अजीम लोगों के सामने, उलमा किराम के सामने ये बात रखी है, तो मुझे इस पर अमल करना है। पूछा गया घरों में गरीबी कैसे आती है, तो सरकार गौस पाक ने फरमाया अकेले खाना खाने से गरीबी आती है।
بتاؤ کسی کو کھلاؤ گے انشاءاللہ؟ دروازے پر جب تک یہ چاند نکلا رہے محرم شریف کا، پانی کی بوتل رکھ دو، کوئی آئے اسے پانی پلا دو. پوچھے یہ کیا ہے کہنا حسین پاک کی سبیل لگی ہوئی ہے. جو پیاسا گیا ہے ہمارے لیے پانی چھوڑ کر گیا ہے، جو بھوکا گیا ہے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول کر کے گیا ہے. اگر حسینی ہو تو اپنے دروازے کھول دو رزق کے. اکیلے کھاؤ گے تو بیمار رہ جاؤ گے، کھلا کے کھاؤ گے تو کبھی انشاءاللہ بیمار نہ رہو گے. اگر بیماریاں آئیں بھی تو وہ شکر کی طرف لے کے جائیں گی اور تمہارا پرموشن کرائیں گی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. سرکار امام علی مقام سے ان کی سگی بہن سے پوچھا تھا ان کی بیٹی نے، میری پھپھو کیا بات ہے اس دمشق کے قید خانے میں آپ بیٹھ کے کبھی کبھی نمازیں پڑھتی ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ میری بہنوں سننا، آج جو یہ ذرا سی بات پر FIR کیس تھانہ کی نوبت آتی ہے، سنیں سرکار امام زین العابدین کی بہن نے کیا کہا. اے میری بھتیجی سن، تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹھ کے نماز کبھی کبھی کیوں پڑھتی ہو؟ تو بتاؤں، یزیدی اتنی کم روٹیاں اتنا کم کھانا دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں، وہ کھانا تجھے میں دے دیتی ہوں یا اپنے بھائی زین العابدین کو. میں کئی دنوں بھوکی رہتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں پاتی ہے. اللہ اکبر. یہ حسین کی بیٹی، حسین کی بہن، علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی. اس کی پیدائش پر معلوم ہے حضور روئے تھے. اس زینب کی پیدائش پر حضور روئے تھے. مخدومہ فاطمہ نے فرمایا تھا بابا جان لڑکیوں کی پیدائش پر آپ خوش ہوتے ہیں، میری بیٹی کی پیدائش پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے ایک بات کہی ہے، چھپا لی. جو کہی وہ یہ تھی کہ زینب اپنی دادی، اپنی نانی خدیجہ پہ گئی ہے، مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. جو چھپا لی وہ یہ تھی آج زینب میری گود میں ہے، کل پورا اسلام میری زینب کی گود میں. ایک عورت امیر کارواں بن جائے، ایک عورت پورے قافلے کا نگہبان بن جائے، ایک عورت مقصد حسین کی انجمن کی جامع انجمن بن جائے. اگر یہ دیکھنا ہو تو پھر مخدومہ زینب کو دیکھنا پڑے گا. اللہ اللہ اللہ. ان کے دو بیٹے ہیں جن کو